معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے مساک مدینہ کے باب کو ہم نے چند چیدہ نکات بیان کر کے کلوز کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، مساک مدینہ کیا۔ مسجد النبوی کی تعمیر کے بعد جو سب سے اہم کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں کیا وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ جب مسلمان بازاروں میں جاتے ہیں تو معیشت کے اوپر یہودیوں کا کنٹرول ہے، معیشت ساری کی ساری ان کے کنٹرول میں ہے، مسلمان مظلوم اور پسا ہوا طبقہ بن جاتا ہے، یہودی سود کے اوپر لین دین کرتے ہیں، یہودی اپنے جو ان کا حساب ہے اس کے مطابق مسلمانوں سے لین دین تجارت کرتے ہیں، مسلمان مجبور ہیں، معیشت ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی جو آپ کے سامنے خد و خال بیان کر رہا ہوں ان میں سے ایک نہایت اہم خد و خال وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی مغرب کی جانب کیا کیا؟ کہا مسلمان اپنا ایک الگ بازار قائم کریں گے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں باب آتے ہیں نا، ان کی اگر تشریحات اور تفسیر پڑھی جائے تو اسلامی ریاستیں خود بہت ترقی کر جائیں۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان بھی شریعت محمدیہ کے ذریعے ہر مسلمان کو مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معیشت پہ یہودی قابض ہیں، یہودیوں کا غلبہ کیا اپنا بازار بنانے کا اعلان کر دیا اور مغرب کے جانب ایک جگہ کو مختص کیا اور اس کا دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، یہ تمہارا بازار ہے آج کے بعد مسلمانوں، یہاں پر نہ سود ہوگا، نہ ٹیکس لیا جائے گا، نہ سیل ٹیکس ہوگا۔ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے اندر ابتدا ہی میں آپ کے سامنے سابقہ خطبات میں جو باتیں رکھی ہیں، مساک مدینہ بھی اہم باب تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا بھی اہم تھا، مسجد کا قیام بھی اہم تھا، لیکن ابھی ریاست کی ابتدائی خد و خال ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتدائی خد و خال میں کس کا اضافہ کیا؟ بازار کا، معیشت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا جو رہنما اصول یہاں پہ بتلایا وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا بازار اور معیشت ڈیوٹی فری ہوگی، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اس کے اوپر کوئی خراج نہیں لگے گا، یہاں پہ سودی لین دین نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان کے بازار میں وہ آ کے تجارت کرے، چاہے غیر مسلم آئے تجارت کرے اجازت ہے، لیکن وہ آئے جو اسلامی معیشت کے قوانین کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے خد و خال اسلامی معیشت کے اسلام میں بیان کیے؟ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ سیرت کے بعد بھی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابتدائی خاکہ دباچہ اور خد و خال ضرور رکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بازار قائم کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو ایک تلقین کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اس بازار میں جو بھی داخل ہو وہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف بازار قائم کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے بازار دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ ہیں، کیونکہ یہ مادیت کی جگہ ہوتی ہیں۔ انسان ان مادیتوں میں، آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ہو تو آپ کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیے، میٹرو پہ چلے جائیے، یہ جو بنا ہوا ہے امپوریم مال پہ چلے جائیے، اسی طرح کے مختلف مالز آپ کو شہر میں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل بازار کو بدترین جگہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مادہ پرستی کی جگہ ہوتی ہیں، اجازت ہے، مباح ہیں، ظاہر تجارت تو ہونی ہے، لین دین تو ہونا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدترین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لگژریز ہوتی ہیں، انسان مادیت میں مگن ہو جاتا ہے، اس مادیت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک وادی سونے کی ہو تو خواہش کرتا ہے دوسری بھی ہو۔ کیوں؟ یہ بازار انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ فلاں چیز پڑی ہے، وہاں پہ فلاں آئٹم پڑی ہے، وہ فلاں کے گھر میں موجود ہے، میرے گھر بھی ہونی چاہیے، مسابقت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بازار انسان کو اس طرف ضرور لے کے جاتے ہیں، اسی لیے ابتدا کیا کی کہ جو بھی داخل ہو یہ پڑھ کے داخل ہو۔ میں آپ کو آج یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، کئی باتیں کچھ ثقیل ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ جتنی بھی عبادات ہیں،
جتنی بھی عبادات ہیں، ذکر الہی سے لے کر نماز سے روزہ زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ابتدا اول کہاں سے ہوتی ہے؟ عادت سے، عادت بنانی پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر عبادت کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اللہ رب العزت کو آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو آپ کو بھوکا پیٹ رکھنے کے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے اپنے لیے ہے۔ کس لیے؟ عبادت کا، ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو بجا لانے کے بعد اللہ دل میں خوف خدا پیدا کر دے، اللہ دل میں تقوی پیدا کر دے۔ ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت انسان کو خوف خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، آپ کا ذکر اذکار قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کا بڑا آسان کلیہ محدثین نے یہی بیان کیا ہے، اگر تو وہ عبادت دن بدن آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات، میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے جو آج کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کرنے والے بڑے بڑے ولی اللہ بھی دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے نیک لوگ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ۔ اس مساجد میں بھی، ان مساجد میں بھی بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ عبادت کے پکے اور پختہ لوگ بھی معاملات کے کھوٹے نکل آتے ہیں۔ عبادت کے پکے اور پختہ لوگ، 5 وقت کا باجماعت نمازی، 30 دن کا روزے رکھنے والا، اگر تیری عبادت کا اثر تیرے معاملات پہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور تو معاملات کے اندر رسول اللہ کی اتباع اور پیروی نہیں کر رہا، تو اللہ معاف کرے، میں تو یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ تیری عبادت قبول نہیں، لیکن تجھے اپنی عبادت کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تیری نماز میں تجھ میں اتنا خوف پیدا نہیں کیا کہ تو سود چھوڑ دے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، لیکن بازار کے جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سمجھا کے گئے ہیں وہ تو نہیں چھوڑتا۔ بازار کا پہلا ادب اس وظیفے کو، اس کلمے کو پڑھ کے بازار میں داخل ہوا جائے،